سنا کے بعد اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی ایک بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. سبحان اللہ. بے شک نماز روکتی ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے. جو نمازی ہوگا یقیناً وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ بے حیا نہیں ہو سکتا. جو نمازی ہوگا وہ بے حیا نہیں ہو سکتا. نماز کاٹ ہے، تلوار ہے. نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے. اب کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے، تو اس کی کیسی نماز ہے؟ ایسا کس نہ کہو. حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرما رہے، نماز کا آغاز فرما رہے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آقا کریم فلاں صحابی آپ کا نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے. میرے کریم نے ارشاد فرمایا، نماز وہ کثرت سے پڑھتا رہے، ایک دن نماز اسے ضرور بے حیائی سے روکے گی. نماز وہ کثرت سے پڑھتا رہے، ایک دن ضرور نماز اسے بے حیائی سے روکے گی. یقیناً نماز تلوار ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. حضور فرماتے ہیں نماز پابندی سے پڑھو، نماز ایسے پڑھو کہ خود آپ کو رمضانہ فرمائے. اب نماز ہماری نماز نہیں ہے، ہم ڈگا ماری والی نماز پڑھ رہے. سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کھڑا ہونے سے پہلے رکوع میں، اور رکوع میں گیا پتہ نہیں ایک مرتبہ بھی تسبیح کہتا ہے کہ نہیں کہتا، پر سجدے میں، اور سجدے میں جیسے ہی گیا کھڑاک سے سیدھا سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا. آپ کی 2 رکعات مکمل نہیں ہوں گی جب تک وہ 8 پڑھ کے 2 3 ہو جاتا ہے. 8 رکعات پڑھ کے 2 3 ہو جاتا ہے. کریموں کا ارشاد فرماتے ہیں کسی کے دروازے پر جاؤ تو دستک اتنی دیر تک دو کہ دروازے والا آ جائے اور آ کر تم سے پوچھے کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، کیا چاہتا ہے، تو کیا عریضہ لے کر آیا ہے. کسی کے دروازے پر جاؤ، میں کسی کے دروازے پر جاؤں، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور پٹ سے بھاگ جاؤں. وہ آئے بستر سے اٹھ کے دروازہ کھولے، کوئی نہیں ہے. پھر میں بول جا کر لیٹا، میں پھر آ گیا، میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر اس کے بعد وہ بستر سے بیچارہ جتنی دیر میں اٹھا ہے اتنی دیر میں پھر نکل گیا. اور پھر اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلدی بولو، جلدی بولو. وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ ناراض ہوگا. تو کسی کے دروازے پر بھی دستک دو تو اتنی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے، اپنے کپڑوں کو سنبھالے اور صحیح سالم ہو کر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولے اور تم سے پوچھے کس لیے آئے ہو، کیا عریضہ ہے، کیا ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو. یقیناً جب تم اتنی دیر کھڑے رہو گے تو تمہارا مدعا پورا ہوگا. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنی دیر کھڑے رہو گے تو تم بھاگ گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ ووٹ کیا آیا؟ تم بھاگ گئے. ووٹ کیا آیا؟ تم بھاگ گئے تو تمہاری نہ کوئی منت پوری ہوگی. سوال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر اس کے راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں آقا کے قریب بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، اور مدینے کے بہت سارے صحابی تھے. کہ اچانک ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت کر لی. نماز پڑھ کر جب چلے تو آقا کریم نے آواز لگائی اور واپس آؤ. واپس آئے تو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اپنی نماز ادا کرو. کیا کہا؟ نماز نہیں پڑھی، تم نے اپنی نماز ادا کرو. انہوں نے نماز پڑھا، آقا میں نے نماز پڑھی، بولے ابھی نہیں پڑھی. پھر دوبارہ نیت کری، نماز پڑھی، پھر چلے تو آقا کریم نے پھر بلایا. پھر انہوں سے کہا کہ تم نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی، اپنی نماز ادا کرو. پھر وہ نماز پڑھ کر کے چلے تو آقا کریم نے پھر بلایا اور کہا تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. او میرے مصطفیٰ، میں نے 3 مرتبہ نماز پڑھ لی. سرکار نے فرمایا ابھی تو 1 مرتبہ بھی نماز نہ پڑھی. نماز کو ایسے پڑھو کہ خالق تم سے پوچھے. نماز کیسے پڑھو؟ نماز
نماز ایسے پڑھو کہ خالق تم سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو. جلدی جلدی والی یہ نماز لپیٹ کے جانا, یہ چٹائی کی طرح لپیٹ کے جو بھاگنا ہے, اس سے بے برکتی بھی ہے, نحوست بھی ہے, تباہی بھی ہے. آرام تسلی تشفی سے نماز پڑھو, اور آرام تسلی تشفی سے نماز پڑھو گے, کیونکہ نماز کوئی نماز کسی اور سے بات کرنا نہیں ہے. تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے خالق سے بات کرتے ہو, جس سے اپنے خالق سے بات کرتے ہو, مالک سے بات کرتے ہو, اللہ سے بات کرنا. اب کوئی کہے کہ ہم اللہ سے بات کیسے کرتے, تو اس کا جواب کہا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا, تو جب پہلا لفظ بولتے ہو اسی وقت سے جو تم بولتے ہو وہ اللہ کا جواب ہے. جو تم بولتے ہو وہ اللہ کا جواب ہے, اپنے خالق سے بات کرتے ہو. اور نماز اس طرح پڑھو کہ جب مصلی پر کھڑے ہو تو یہ سمجھ لو میری زندگی کی آخری نماز ہے. میری زندگی کی بولو, میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جنت ہے, الٹے ہاتھ کی طرف جہنم ہے. اور آخری سجدہ, ایک ایک سجدہ کرتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے. اس کے بعد پتہ نہیں دیکھ رہے لوگ مکھیوں کی مچھروں کی طرح مر رہے, مکھیوں کی مچھروں کی طرح لوگ مر رہے. مسجد سے نکلے کہ موت آ گئی, گھر سے نکلے کہ موت آ گئی, بستر سے اترے کہ موت آ گئی, ٹھوکر لگی کہ موت آ گئی, بائک پر گئے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی, کار میں بیٹھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی. پتہ نہیں کہ دوبارہ زندگی میں پھر نماز کا موقع ملے سے بولے, آپ بولتے نہیں ملے یا نہ ملے. تو اس لیے ہم نماز کو ایسے پڑھو کہ میری زندگی کی حضور سرور کائنات سرسبو کے پیارے صحابی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے خود ہم سے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وضو کے پانی کو جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں وضو کے پانی کو جیسے ہی ہاتھ لگایا کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کریم مصطفیٰ سے سنا, نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے رب فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اب یہ میرے پاس آ رہا ہے, میرے دربار میں آ رہا ہے, مجھ سے گفتگو کرنے آ رہا ہے, ہم کلام ہونے آ رہا ہے. اب اس کے بدن پر جتنے گناہ ہیں ان کو اتار کر الگ رکھ دو. کیا کہا؟ بولتے نہیں کہا, اس کے بدن سے اتار کر الگ رکھ دو. جس بات تمہاری آواز بلند ہوگی یقیناً اسے کبھی بھولو گے نہیں. اس کے بدن سے گناہوں کو اتار کر الگ رکھ دو. جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے فرشتے کہتے ہیں پروردگار رکھ دوں تو دل میں نہیں غیرت قبول ہی نہیں کرتی. کیا اب اس کے گناہوں کو دوبارہ رکھا جائے؟ میری غیرت قبول ہی نہیں کرتی کہ اس کے گناہوں کو دوبارہ رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جب کلی کرتا ہے منہ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اللہ ناک کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے اللہ چہرے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جب ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے اللہ ہاتھ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب مسح کرتا ہے سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہوں کو مولا مٹا دیتا ہے. یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کے چہرے ہاتھ پر ایسے چمکیں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے قیامت میں. کیسے چمکیں گے؟ جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے. اور حضور نے فرمایا انہیں دیکھ کر کے لوگ پنجوں پر کھڑے ہوں گے. کیسے؟ روز بولو, پنجوں پر کھڑے ہوں گے اور ان کے چہرے دیکھ کر کے عرض کریں گے, ندا لگائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبی ہے کون امتی ہے, کون نمازی؟ تو پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے امتی ہیں. پھر پوچھیں گے کون؟ یہ صحابی ہے یا شہید ہے یا صدیق ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ آواز آئے گی یہ مصطفیٰ کی گناہگار وہ امتی ہے کہ اذان ہوتے ہی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جاتے تھے. اب ہم اتنے پریشان ہیں کہ مولانا کام نہیں چل رہا, برکتی نہیں ہو رہی, چوپٹ ہو گئے, یوں برباد ہو گئے, یوں تباہ ہو گئے. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, کیا مطلب ہے اس کا؟ حیا علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف,
حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ رب العزت کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. تو توڑنے میں کامیابی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بنانے میں کامیابی نہیں ہے، گاڑیاں خریدنے میں کامیابی نہیں ہے، کوٹھیاں بنانے میں کامیابی نہیں ہے، بنگلے بنانے میں کامیابی نہیں ہے. حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. نماز میں کامیابی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ایئر کنڈیشن مت بناؤ، یہ نہیں کہتے کوٹھی مت بناؤ، یہ نہیں کہتے بنگلے مت بناؤ. نمازیں بھی پڑھو، کوٹھیاں بھی بناؤ، بنگلے بھی بناؤ، مگر نماز پڑھ کے بناؤ. حضور فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے جب کوئی نکلتا ہے نا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اسے رزق کی تلاش کر رہا ہے نا، یہ اس کی رزق کی تلاش نہیں کرے، اس نے نماز فجر پڑھی، اب ذمہ داری میری ہے. اس نے میرا کام کر دیا، اب میں اس کا کام کروں گا. آپ اندازہ لگاؤ، 2 نمازیں سری ہیں اور 3 نمازیں جہری ہیں. یہ سری اور یہ جہری کیا ہے؟ سری نماز ہے خاموش چپ چاپ پڑھنا، جیسے ظہر اور عصر. اور یہ جہری نمازیں کیا ہیں؟ یہ جہری نماز ہے قرات والی. جب مدینہ مکہ معظمہ میں حضور نے اعلان نماز کی آیت جب نازل ہوئی اور اللہ نے نماز فرض کی مومنوں پر، تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو. تو صحابہ حضور پر جو ایمان لائے وہ نماز پڑھتے تھے. کس طرح؟ نماز میں بڑی دقتیں تھیں، اذان میں بڑی دقتیں تھیں، نماز میں بڑی دقتیں، بڑی پریشانیاں تھی نماز پڑھنے میں. کفار و مشرکین نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے. جہاں نماز پڑھی وہی مار پیٹ شروع، وہی کاٹ پیٹ شروع، وہی ہتھیاری شروع. بلکہ یہاں تک کہ اونٹوں کی اوجڑیاں وہ ان لوگوں کے پشت پر ڈال دیتے تھے جس سے کہ وہ نجس ہو جائے. نماز پڑھنے کی کوئی اجازت، نماز پڑھنی نہیں تھی. تو حضور نے پھر چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ چھپ کر نماز پڑھو. اب یہ گھروں میں نماز پڑھتے مگر قرات اس وقت ساری نمازوں میں قرات تھی، ساری نمازیں جاری پڑھی جاتی تھی، ساری نمازیں جاری پڑھی جا رہی ہیں. مگر جیسے ہی کفاروں کو پتہ چلا فوراً آتنک مچا دیا کر کے، لڑائی جھگڑے فساد دنگا یہ کرنا شروع کر دیا. تو حضور نے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ 2 نمازیں سری پڑھیں اور 3 نمازیں جہری پڑھیں. 2 نمازیں سری پڑھیں اور 3 نمازیں جہری. او مصطفیٰ یہ فجر کی نماز قرات کے ساتھ جو ہے جہری پڑھ لیا کرے، کیونکہ کفار صبح سوتے رہتے ہیں. صبح سونے کا مومن کا کام نہیں ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ 12 بجے اٹھتا ہے. پہلے مومن کا کام یہ تھا کہ وہ صبح اٹھتا تھا، اب کیا ہے کام کہ یہ 12 بجے اٹھتا ہے، 12 بجے تک پڑا رہے گا، رات بھر موبائل چلائے گا، لے انسٹا یہ لے یہ فیس بک یہ ساری دنیا بھر کی خرافات چلاتا رہے گا. اور صبح کو جب نماز حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ کے وہ رزق والے فرشتے تمہارے دروازوں پر آ جاتے ہیں. کون سے؟ کون سے؟ رزق والے فرشتے آ جاتے ہیں اور آواز دے کر، نام لے کر آواز دیتے ہیں لے اٹھ جا تیرا رزق لے کر آیا. بولو لے اٹھ جا تیرا رزق لے کر آیا ہوں. فرشتے دروازے پر آواز دیتے ہیں. اب جو اٹھ گیا رزق اسے دے دیا، جو سوتا رہا اس کا لے کر واپس چلے گئے. اب بولو کہ اس میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہائے 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 کر کے بڑے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پہ چل رہے ہیں، اوپر 5 منزل پہ 10 منزل پہ، برکت پھر بھی نہیں ہے. تو برکت کیسے ہوگی؟ فجر کی نماز پڑھی تھی. فرشتہ جو جاگتا ہے اس کا رزق لیتا ہے اور جو سو جاتا ہے اس کا رزق لے کر کہتا ہے چل پڑھا رہے پودا پڑھا رہے تیرا رزق نہیں دے گے، وہ لے کر چلا گیا. تو حضور نے فرمایا صبح کو کفار سوتے ہیں اس لیے تم جہری نماز پڑھو، یعنی کہ قرات کرو. اور دن میں یہ جاگے بیدار رہتے ہیں تو خاموشی سے پڑھو، سری نماز پڑھو. عصر میں بھی جاگے ہوئے رہتے ہیں تب بھی سری پڑھو. مغرب میں یہ مصطفیٰ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ یہ مغرب میں کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، یہ کھانے میں مشغول رہیں گے، تم جہری نماز پڑھو یعنی قرات کے ساتھ. اور عشاء میں جب تک عشاء ہوگا یہ سو جائیں گے. منافقوں پر عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے اور بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی. اور جو پڑھتا ہے اس سے پوچھو کہ تجھے کیسی نیند آئی تھی آج. صبح فجر کی نماز پڑھ کے کام پر جائے تو تھکن نہیں ہوتی، اور جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو پوری رات ایسے سوتا ہے جیسے پھولوں کی صحت پر سو.
پھولوں کی سائڈ پر سو رہا ہو، ایسے سوتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بڑی لمبی نماز پڑھے گا بھی تو لپیٹی لپاٹی بھاگ گیا، لپیٹی لپاٹی بھاگ گیا، دعا بھی نہیں مانگتا، تصویر بھی نہیں پڑھتا. دنیا میں جب کہ حضور فرماتے ہیں سب سے بری جگہ کیا ہے؟ مارکیٹ. اور سب سے اچھی جگہ مسجد. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مقدر میں بلٹ ہے یا کار یا جو بھی ہے، تویرا وغیرہ جو بھی ہے، ہاں بھیا تمہارے مقدر میں تو کار ہی ہے، 20 دن کے بعد لوٹ کے آئے ہو نا تم، اس لیے تمہارے مقدر میں کار ہے. اور مجھے چھیڑا مت کرو، میں پٹ سے کہہ دیتا ہوں کیا پھر گڑبڑ ہو جائے. اب تمہارے مقدر میں کار ہے تو میں چلوں، میں حسد کروں، اس سے کچھ ہوگا؟ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور حاسد کا علاج کیا ہے؟ کیا کہا؟ حاسد کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حاسد کا علاج ہے مر جانا. کیا ہے؟ مر جانا. حاسد کا علاج کیا ہے؟ مر جانا. بھائی میں کہوں گی یہ کوٹا بادشاہ میں رکھے صاحب فرمان صاحب، ہاں ہاں یہ بڑا اچھا ہے، ایسی بڑا اچھا ہے، یا یہ خلیل بھائی ٹوپی بڑی اچھی لگا کے رکھے، تو اس سے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ذرا بتاؤ، ہو سکتا ہے کچھ؟ نہیں ہو سکتا، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. امام اعظم نے فرمایا کہ حسد ایسی بیماری ہے جس سے رزق بھی کم ہوتا ہے، محبتیں بھی کم ہوتی ہیں. حاسد کو مر جانا چاہیے. حاسد کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ مر جائے، بلکہ کسی کو دیکھ کر حسد نہ کرو. اللہ سے عریضہ پیش کرو، میرے مولا تو نے فلاں کو یہ چیز دی ہے، اے میرے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے بھی عطا کر دے. تب ہوگا فائدہ، تب ہوگا فائدہ. جلنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا علاج یہ کیے بس کیا ہے؟ وہ ہے مر جانا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا فجر کی نماز پڑھو پھر شام مصطفیٰ یہ کفار سو جائے، جب یہ سو جائے تو تم جہری نماز پڑھو. بس وہ حکم ایک ساتھ ہوا، آج تک ہو رہا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. بولو مومنوں کی معراج ہے. جب مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے تو رب کی بارگاہ میں جب گفتگو کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. رب نے عرض کیا میرے محبوب بولو. آج یہاں خاموش، اور کس لیے خاموش؟ فرمایا میرے رب میں تو ہم کلامی کر رہا ہوں، میری امت کے لیے کیا ہے؟ رب نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے مصطفیٰ تم نے آ کر بھی یہاں گفتگو کی ہے، اپنے امتیوں سے کہہ دو 5 مرتبہ آ کر مجھ سے بات چیت کریں. دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، مجھ سے ملاقات و گفتگو کریں گے، ہم مجھ سے آ کر کے بات چیت کریں گے. مومنوں کی معراج نماز ہے. اب نماز سے ہم اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، کاروبار نظر آتا ہے، کام نظر آتا ہے. آپ یاد رکھو آپ کے مقدر کا کوئی لے نہیں سکتا. میری جیب میں اگر آپ کے نصیب کا پیسہ ہے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا. جتنے گودام والے ہیں کاروبار والے، میں گودام والے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا علاقہ ہے اور میں اپنے علاقے کی بات زیادہ جانتا ہوں. کوئی گودام والا یہ نہ سوچے کہ کسٹمر آ کر کے جو جتنے وہ آتے ہیں نا گراہک، کیا کہتے ہیں اس کو، ویپاری، کوئی ویپاری آئے گا میری دکان پر دیکھے گا کہ میں موجود نہیں ہوں گودام پر تو وہ جا کر کے کسی دوسرے سے مال خرید لے گا. نہیں، پوری مارکیٹ میں اس کو مال پسند آ ہی نہیں سکتا، پوری مارکیٹ میں اس کو مال پسند نہیں آ سکتا. نماز پڑھو اور خوب تسلی سے پڑھو، آرام سے پڑھو اور رب کے دربار میں خوب دعا کر کے جاؤ. ٹکراتا ہوا، گھومتا ہوا، چکراتا ہوا، پھر وہی پیکار تمہارے پاس آئے گا اور تم سے مال خریدے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے پیسے میں تمہاری مہر لگا کر کے رکھی ہے. جلدی سے لپیٹو، جلدی سے بھاگو رے بھاگو رے بھاگو، لے جائے گا سب، کوئی کسی اور کا خرید لے گا. وہ پیکار آیا ہوا ہے وہی ہوا تو تمہارا خریدے گا نہیں، رب کہے گا جانے ہی اس کے یہاں. یہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا، کیا کرے گا اس لیے آ کر کے؟ اس لیے تسلی سے نمازیں پڑھو. نمازوں کی بڑی لپیٹ لگا رہے ہو، بڑی چٹائی ایسی لپیٹ رہے ہو، بڑی علیحد والی نماز پڑھ رہے ہو، تسبیح بھی نہیں پڑھتے، جھٹاپٹ 4 رکعت نہیں ہوتی، جب تک پڑھ کے کچھ لوگ تو 60 سے باہر سیدھے گولی کی طرف بھاگ رہے ہیں. گولی بھی اتنی دیر نہیں بھاگتی جتنی دیر یہ بھاگ رہے ہیں. یہ بھاگتے ہی رہو گے زندگی بھر. یاد رکھو جب تک نماز صحیح سے نہیں پڑھو گے کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ رب العزت کے محبوب پیارے ارشاد فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کامیابی نماز میں ہے. نماز میں کس میں ہے؟ حضور نے جب نماز فرض ہوئی نا
تو حضور نے فرمایا کہ بھائی صحابہ کو بٹھایا مشورہ کر کے، بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور مشورہ کرتے تھے ہر کام میں اپنے صحابی سے، اور جبکہ حضرت جبریل ایک پکا مشورہ لے کر آتے تھے، مگر ان کا دل رکھنے کے لیے حضور کیا کرتے تھے؟ مشورہ۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور ایک گڈھا بنا دو اور اس میں پورے دن آگ ڈالے کریں گے لکڑیاں، جس وقت اس میں آگ جلا دیں گے، جس وقت نماز کا وقت ہوگا تیز سے آگ جلائیں گے، تو یا تو آگ کے شعلوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، یا دھوئیں کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں حضور ایک بڑا سا تسلا رکھ دو، تسلا ہے نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا زور زور سے پیٹیں گے، اس کی شور ہوگا تو لوگ آ جائیں گے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، اس پر بھی حضور نے کہہ دیا۔ پھر اس رات کو حضور نے فرمایا سارے سو جاؤ، کل صبح جو مشورہ ہوگا کریں گے، کل صبح جو مشورہ ہوگا کریں گے۔ رات کو سوئے، صبح عدالت لگی، سرکار تشریف فرمائے، سارے صحابی آتے گئے آتے گئے آتے گئے۔ حضور نے فرمایا اپنا اپنا مشورہ رکھو، آج بات کو مکمل کیا جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی میرے ماں باپ پر قربان جائیں، آقا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 5 لوگوں نے خواب دیکھا تھا، 5 نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 نے دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انگنت نے دیکھا، اور ایک ہی خواب سب نے دیکھا۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کے جو امتی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ خواب میں دیکھ لینا کہ یہ کام ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہو کر حضور میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک آدمی اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر کے آواز بلند کرنا ہے، بولے کیا؟ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسرے کھڑے ہوئے، حضور نے کہا تم بتاؤ، تو بولے حضور نے کیا بتاؤ، انہوں نے جو بتایا وہی تو دیکھا ہے۔ پھر تیسرے نے کہا تم بتاؤ، بولے حضور جو انہوں نے کہا وہی میں نے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے سب سے یہی کہہ دیا، پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ؟ آخر میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ آذان، اور پھر حکم یہ ہوا کہ جب آذان ہو، جیسے ہی آذان ہو، آذان کی آواز سنتے ہی اپنے کام کو چھوڑ دو، سیدھے اللہ کی طرف دوڑو، نماز پڑھو، پھر استراحت کرو۔ اور ہمارا کیا آذان سے کوئی چنتا نہیں، کسٹمر ہے وہ بنا مولانا جواب کیسے چھوٹی؟ ارے وہ ایک پیکار آ گیا تھا نا، اس کی وجہ سے ہمارا چھوٹ گیا۔ اچھا پیکار تیرا مطلب جو ہے خدا لگتا تھا کیا؟ کون تھا معاذ اللہ وہ تیرا جو تو نے اس کے لیے نماز چھوڑ دی؟ پیکار کو بھی چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، ساری چیزوں کو چھوڑو۔ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں آئے سیدھی مسجد کی طرف رخ کر لو، اور جیسے ہی مسجد کی طرف آؤ گے نماز پڑھو گے انشاءاللہ پیکار کہیں نہیں جائے گا۔ اب یہ تو جماعت چھوڑ رہے ہیں پیکار کے لیے، یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو چپکے سے کرو، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو کھل کر کرو۔ پہلی نماز دکھا کر کے پڑھو، جس سے کہ لوگوں کو، دوسروں کو بھی جس میں جو ہے شوق اور جذبہ بڑھے۔ موبائل چلاتا رہے گا، اس کے لیے ٹائم میں بیٹھا رہے گا، گپے لڑاتا رہے گا، لوڈو کھیلے گا، پبجی کھیلے گا، مار 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 مار، یہ کرتا رہے گا، اور نماز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مولانا پکا سچا نمازی بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔